اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام محسن انسانیت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے امام عالی مقام مظہر وحدت امت۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب۔ آپ جامعہ ستاریہ سے آپ کا تعلق ہے اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات اس وقت کراچی کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر آپ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان معزز محترم جناب مفتی قاضی احمد نورانی صاحب ہیں، جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ہیں اور اتحاد امت کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ہمارے تیسرے مہمان حضرت مولانا محمد حسین مسعودی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا، سلسلہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا اور محترم جناب فریدی صاحب سے سلسلے کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال، امام علی مقام علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ امت کے لیے اتحاد کے حوالے سے کتنا اہمیت رکھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نہبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام ہے وحدت امت کے حوالے سے، اتحاد امت کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل واضح اور نمایاں ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ظالم شخص کے خلاف اور ایک ایسے شخص کے خلاف جس نے برائیوں کو رواج دیا اور ان کی ترویج دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے زیادہ بڑا اور فضیلت والا جہاد ہے۔ بے شک۔ تو اس کوشش اور کاوش سے انہوں نے اپنی جان تو اللہ کے سپرد کر دی اور جام شہادت نوش کیا، لیکن پیغام انہوں نے بہت بڑا دیا، اور اس شہادت سے انہوں نے جو مرتبہ پایا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ اہل ایمان سے اللہ نے ان کی جانیں اور ان کے مال یہ خرید لیے ہیں، اللہ نے ان سے تجارت کر لی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ ظالموں کو مارتے بھی ہیں اور خود بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ اس میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ تجارت کی جو شارٹ کٹ وضاحت ماہرین نے کی ہے وہ یہ کہ سستا سودا لینا اور مہنگا بیچنا، یعنی نفع لے کر۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جان تھی، جو ہستی تھی، وہ بہت انمول تھی، لیکن ان کی جو شہادت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ انمول ہے۔ اور جیسے کسی نے کہا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو وحدت کا، اتحاد کا پیغام دیا، اور اتحاد کے لیے انہوں نے خاکہ بھی مرتب کر دیا، خطوط مرتب کر دیے، راہیں مرتب کر دیں کہ امت کا جو اتحاد ہوگا وہ کلمہ حق کہنے کی وجہ سے ہوگا، وہ قرآن و سنت کی وجہ سے ہوگا، وہ ظالم کو للکارنے کی وجہ سے ہوگا، وہ جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ فریدی صاحب نے بہت اچھا انداز میں اس کو پیش کیا، آپ کس انداز سے اس کو دیکھتے ہیں؟ امام عالی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت یہ امت کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ دین کے لیے کیسی بھی قربانی دینا پڑ جائے لیکن اعلائے کلمۃ الحق سے انسان پیچھے نہ ہٹے۔ ایک راستہ رخصت کا راستہ ہے اور ایک راستہ عزیمت کا راستہ ہے۔ بسا اوقات جب لوگ دیکھتے ہیں کہ دشواریاں سامنے آ رہی ہیں، راستے مشکل ہو رہے ہیں، تو وہ رخصت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن امام عالی مقام نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ سب سے پہلے اگر اپوزیشن کا کردار ادا کیا تو وہ یزید کے سامنے امام حسین نے ادا کیا، اور دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ حکمراں کتنے ہی جاہ و جلال کے ساتھ آئے، اس کے ساتھ کتنی ہی طاقتور فوج ہو، اس کے ساتھ لاہ و لشکر ہو، لیکن حق پر ڈٹنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اعلائے کلمۃ الحق کے لیے سب کچھ تج دیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ معیار سے پیچھے نہ آئیں۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے ڈٹ گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے ڈٹ گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لہب اور ابو جہل کے سامنے ڈٹ گئے۔ تو انبیاء کا طریقہ یہی ہے، جس طریقے کو نواسہ رسول نے اختیار کیا اور امت کے سامنے ایک معیار قائم کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت، کسی زمانے میں، کسی خطے میں انسانوں پر حکمرانی کا جنون لے کر کوئی طاقت حاوی ہو جائے اور لوگ کہیں کہ یہ سپر پاور ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، امام حسین نے ایک معیار قائم کر دیا کہ کوئی بھی حاکم جب شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرے تو لازم ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا جائے، اور اس کے لیے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینا ہو۔ آج بھی اگر دنیا کے جن خطوں میں حقیقتاً جہاد ہو رہا ہے، وہاں کے مجاہدین، وہاں کے مسلمان سنت حسینی کو ادا کر رہے ہیں اور وقت کے یزیدوں کو للکار رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی اس انداز میں گزاریں کہ ہم کہہ سکیں کہ دعویٰ نہیں غلامی حسین کا، مگر ہم نے یزید وقت کو سجدہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ گفتگو کو جاری رکھیں گے ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام محسن انسانیت میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو ہماری جاری ہے امام علی مقام علیہ السلام وحدت امت کے حوالے سے۔ امام علی مقام کی قربانی اور اس آپ کے پیغام میں اتحاد امت کے حوالے سے کیا پیغام ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، فقد قال امام حسین علیہ السلام انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی۔ آپ کے پورے سوالات کے جوابات اسی ایک ٹکڑے میں موجود ہیں جو خطبہ آپ نے فرمایا کہ انما خرجت، میں کیوں نکل رہا ہوں، مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہوں، میں کعبے کو چھوڑ کر کے حج کو کہ عمرے میں تبدیل کر کے احرام حج کو چھوڑ رہا ہوں، اور میں کربلا کا سفر کیوں اختیار کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ بتائی، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، یعنی میرے نانا ہمیشہ امت کے لیے دعا کرتے رہے، اور امت کی وحدت یہی سب سے مقدم چیز ہے۔ لہٰذا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب مشکل یہ آ گئی ہے کہ نانا کی امت
उस मंजिल पर आ गई है कि हुसैन को मदीना भी छोड़ना है, हुसैन को अल्लाह की इबादत जिसे हज कहते हैं हम, हज जैसी अजीम इबादत को खैरबाद कह करके जा रहे हैं। मगर क्यों? इसलिए कि हुसैन ये बता रहे हैं कि नाना के मदीने से मोहब्बत एक है और नाना की उम्मत से मोहब्बत एक है और अल्लाह के दीन से मोहब्बत एक है। यानी सिर्फ अगर मोहब्बत, यही तशखीस करना मुसलमानों को सबसे अहम बात होती है कि किस वक्त कौन सा काम है जो सबसे ज़्यादा दीन इलाही को नफ़ा बख्श है और सबसे ज़्यादा उम्मत की उसमें खैर ख़्वाही मौजूद है, उसमें इंसानियत के लिए और क्या है, मुस्लिमीन के लिए कौन सा बाब है जो रहमत का बाब खुलने वाला है। ये हमारी आपकी यही पैगाम दे रहे हैं कि मैं तो इस्लाह जद उम्मती, यानी उम्मत की क्या है, जद की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। यानी गोया फिर आगे बताते हैं उसी रोबे सीरत जद्दी व अबी, मेरा रास्ता कौन सा होगा। जैसा कि काजी साहब ने फरमाया ना एक चीज़ को कि जी हाँ वो क्या है, हज़रत अगर आदम से ले लेंगे अब मैं तो डटने का सिलसिला हज़रत आदम से चला आ रहा है। मशवरा यही दिया जा रहा था कि फ़र्जंद रसूल आप मदीने में रहिए, यहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचने दिया जाएगा। वो और बात है कि क्या होगा हकीकत में, लेकिन वहाँ पर इख्तलाफ का इम्कान वहाँ मौजूद था। उसको बचाने के लिए मदीना छोड़ दूंगा मैं कि क्योंकि हुर्मत मदीना मोहतरम है, हुर्मत इस्लाम मोहतरम है, मैं मक्का चला जाता हूँ, अल्लाह के हरम में चला जाता हूँ, वहाँ पना लेता हूँ। जब वहाँ भी साजिश होने लगी कि हुसैन इब्न अली को क्या है हाजियों के भेस में आएंगे और क्या है फर्जंद रसूल को मसलन शहीद किया जाएगा, तो आपने कहा कि हज रह जाए, मुसलमानों की इबादत रह जाए, हुसैन इब्न अली और आगे का सफ़र इख्तियार करेंगे। यहाँ तक कि वो जुमलात भी मिलते हैं आपकी वहदत उम्मत ही के लिए कि आपने कहा मैं मुसलमानों से नहीं लड़ूंगा, मैं किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ तलवार नहीं निकाल सकता, मुझे इजाज़त दे दो मैं बिलाद कुफ्र की तरफ चला जाऊं, मैं उन हुदूद तक चला जाऊं, मैं वहाँ जाके इस्लाम की तबलीग करूँगा, यहाँ के मसाइल यानी गोया वहदत कहीं पारा ना हो, इसका एहतराम। लेकिन चूँकि एक तरफ वहदत है और एक तरफ अल्लाह का दीन है, दीन की बका भी, इसीलिए आपने वो फरमाया जुमला कि इनकाना दीना लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फसयूफ़ खुज़ीनी, यानी अगर मेरे नाना का दीन और अल्लाह का दीन अगर महफूज न रहे तो फिर हुसैन इब्न अली क्यों अर्श पे रहे, ज़मीन पर क्यों रहे, आओ तलवारों मुझ पे टूट जाओ, मैं नाना के दीन की भी हिफाजत करूँगा, नाना की उम्मत की भी हिफाजत करूँगा। यही पैगाम मुसलमानों के लिए आज तक चलना चाहिए। अब्दुल खालिक फरीदी साहब आपकी खिदमत में, जैसे क़िबला ने फरमाया कि इमाम अली मकाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया और उम्मत की इत्तेहाद के हवाले से आपने जो इक़दामात उठाए, एक जुमला आपका इमाम अली मकाम का मिलता है कि इमाम फरमाते हैं कि मैं उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ। वो किस बात की इस्लाह करना चाहते थे? उम्मत में क्या ऐसी इत्तेहाद में जो ना धड़ाड़ पड़ गई थी, या नमाज़ें भी हो रही थी, रोज़ा भी रखा जा रहा था, हज भी हो रहा था, सब चीज़ें हो रही थी, किस चीज़ की कमी इमाम अली मकाम देख रहे थे जिसकी इस्लाह फरमाना चाहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। जिस तरह मसूदी साहब ने बहुत अच्छा जुमला और तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मैं अपने जद्द अमजद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। देखें, जो इस्लाम की बुनियाद है उसके 5 सतून हैं, वो एक इमारत है, उसके 5 सतून हैं, उसमें हज भी शामिल है। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज का वक्त करीब था, उन्होंने इस्लाह उम्मत को तरजीह क्यों दी? ठीक। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है, जहाँ आपने इस्लाम की इमारत के 5 सतूनों का जिक्र किया, फरमाया वज़रवतु सिनाम ही अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, कि ये इस्लाम की जो चोटी है, यह सबसे जो ऊंचा मकाम है वो अल्लाह की राह में जिहाद करना है। सुभान अल्लाह। और ये जो इस्लाह उम्मत है, इस्लाह उम्मत की वजह से
امت محمدیہ کو اللہ نے تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جو آیت میں نے تلاوت کی وہ یہی آیت تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اگر ایک معمولی سا بھی کوئی رخنہ ڈالتا ہے ٹھیک، یا معمولی سی بھی کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل علم کا یہ کام ہے، اور جو اہل دین ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، وہ اس کے خلاف ڈٹ جائیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین تھا اس دین کے اندر رخنہ اندازی ہو گئی، اور جو بہت ساری وہ چیزیں جو اس سے پہلے خلافت راشدہ کے دور میں موجود نہیں تھیں ان چیزوں کو جو ہے وہ رکھا گیا، اور ایک ظلم کا ایک دروازہ جو ہے وہ کھول دیا گیا۔ یعنی ظلم یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ ماریں، ظلم یہ ہے کہ چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیں، ٹھیک، اور اصل جگہ جو ہے وہ عدل ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اقدام اٹھایا یہ وقت کی انتہائی ضرورت تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے قدم اٹھایا اس کے بعد جتنے بھی مصلحین ہیں اور جتنے بھی جابروں کے خلاف ڈٹ جانے والے لوگ ہیں، یقیناً وہ فکر حسین اور سوچ حسین اور طریقہ کار حسین اور راستہ حسین لے کر وہ چلے ہیں۔ محسن انسانیت میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو ہماری جاری ہے، امام علی مقام وحدت امت کی علامت۔ اسی حوالے سے میں قبلہ مسعودی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، آج جو امت جس زبوں حالی کا شکار ہے اس میں کیا ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ امام علی مقام کی وہ حقیقی ان کی ذات سے جو پیغام مل رہا تھا اس کی روح کو لوگوں نے پہچانا نہیں، اس کی روح کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل کیے بغیر امت صرف فقط نام لے رہی امام علی مقام کا؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ قاضی صاحب نے بھی، فریدی صاحب نے بھی جس طریقے سے جس چیز کی طرف اشارہ کیا، یہاں بس ایک بات میں کہوں گا کہ امام حسین کا ایک وہ جملہ بھی ہے کہ مثلی لا یبایع مثلو کا، مجھ جیسا یزید تم جیسے کی کیا بات، بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا بات، یہی پیغام تو رسول اکرم کا تھا۔ بے شک، قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا کیا ہے کہ الا اللہ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ بے شک، لہٰذا اگر یزید یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو دین آیا تھا، وہ جو وحی آئی تھی، وہ تحریف ہو جائے، اس میں تبدل ہو جائے، لوگوں کا دین یعنی شخصی بن جائے، الہی دین کو افرادی دین کی طرف منتقل کر دیا جائے، ذہنوں کی اختراع، انسانی ذہنوں کی اختراع والا دین آگے بڑھایا جائے۔ حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ اللہ کا لایا ہوا دین آگے بڑھایا جائے۔ جھگڑا اس بات کا ہے جو آج کے زمانے میں بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں مانتا، میں یہ نہیں تسلیم کرتا۔ میرے اور آپ کی ماننے اور نہ ماننے کی حیثیت دین اسلام میں ہے کیا؟ ہمیں اس کو اندازہ کرنا چاہیے۔ ہمیں تو آمنا صدقنا، جو میرے رسول نے قول دے دیا، قرآن میں وحی آ گئی، یعنی وحی کے ذریعے قرآن نازل ہو گیا، اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ یہ تسلیم اور رضا کی منزل ہے کرب و بلا۔ یہ گویا کہ خدا کے دین کے آگے تو ہمیں اور آپ کو، آج کے مسلمان کو بھی یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے لائے ہوئے حقیقی دین کو جو میرے رسول نے ہم تک پہنچایا اس کی اتباع کریں، اس کی نصرت کریں، اسی میں اپنے لیے خیر تلاش کریں، نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، صراط مستقیم پر گامزن رہیں۔ یعنی گویا کہ ہم خدا کے علاوہ کسی سے اگر امید لگائیں تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ حسین ابن علی کس توکل علی اللہ پر گئے ہیں کہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب عمل نہیں ہے، لیکن
اللہ نے فتح کس کو دلائی؟ پھر میں کہوں گا کہ ہاں اسی لیے تو پھر شاعر نے کہہ دیا نا، خواجہ اجمیر نے کہا نا کہ کیا ہے، شاہ است حسین، شاہ است بادشاہ حسین، است بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ حالانکہ دین تو حسین کو بھی معلوم ہے کہ نانا کا دین ہے، کیا خواجہ اجمیر کو نہیں معلوم کہ یہ نانا کا دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے؟ پھر دین است کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ فرق نہیں ہے، ہم رسول اللہ کا دین کہیں، اللہ کا دین کہیں یا حسین کا دین کہیں، تینوں ایک ہی معنی ہے بے شک۔ کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، یعنی گویا دین کو اپنے آغوش میں لے کر کے اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اوصیاء اولیاء ہمیشہ دین کے محافظ رہے ہیں، تو حسین ابن علی دین کے محافظ ہیں۔ اور پھر کہا کہ کیا ہے، دست داد در دست یعنی خود کہیں گے اگر ہم سرداد، دیکھیں تو جس کو کہنا چاہیے کہ اپنا ہاتھ جو ہے جی وہ کیا ہے، باطل کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اصل میں جو چیز ہے، ہم مسلمان آج اپنا ہاتھ جو ہے وہ باطل کے ہاتھ میں دے کے جی دین کی خدمت کا خیال اور وہم ذہن میں لاتے ہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ تو ہو سکتا ہے، رحمانی فکر نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے قبلہ، آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ آج دنیا کے جو مسائل ہیں مسلمانوں کے، بالخصوص کشمیر میں، فلسطین میں اور دنیا بھر کے مظلومین کی اگر ہم بات کریں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت وحدہ یہ ایک جسم کے مانند ہے، اس جسم کے اعضاء کے مانند ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آج ہمارے بھائی کشمیر کے، فلسطین کے اور یمن کے، دنیا بھر کے جو مظلومین مسلمان ہیں، ان کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور باقی دنیا کے مسلمان خواب خرگوش جو ہے نا نیند سوئے جا رہے ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اور کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اگر ایک منٹ ایک سب اس پہ بیان کریں۔ جملہ جی مسعودی صاحب نے کہا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اس سلسلے میں موجود ہے کہ ائمتکم خیارکم، آپ کے جو امراء ہیں وہ آپ سے بہتر ہونے چاہیے۔ ٹھیک، تو یزید کسی صورت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر نہیں تھا۔ اب جو آپ نے ایک عالمی منظرنامہ بتایا ہے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، جی تو میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی یہ ممکن ہے میری ذاتی رائے، کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے اس کو ہم بیان تو کرتے ہیں علم کلام میں، فلسفے میں، خطابت میں، لیکن جو انہوں نے قدم اٹھایا تھا جی اور جو عملی اقدامات کیے تھے ٹھیک، ان سے ہم تھوڑا پہلو تہی کرتے ہیں اور ہم پیچھے ہیں۔ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے یار و مددگار اپنے قافلے کو لے کر چلے، اور انہوں نے ساز و سامان کی پرواہ نہیں کی، ٹھیک، انہوں نے اسلحے کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے دشمن کی کثرت کو نہیں اپنی آنکھوں میں رکھا، تو اگر ہم یہ نقطۂ نظر اپنا لیں کیا بات، اور ہم نکل کھڑے ہوں کیا تو یہ جو مظلومین ہیں پوری دنیا میں، سبحان اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظالموں کے چنگل سے ان کو آزادی مل سکتی ہے، لیکن جب تک ہم زبانی کلامی بات کرتے رہیں گے تو یہ قدم جو ہے وہ یعنی یہ حل نہیں ہو سکتا مسئلہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا پیغام، سب سے اہم پیغام، آپ کی زندگی کی روح اور آپ کا جو سفر ہے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، اس سفر کا جو اصل نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر حالات اس طرح کے ہوں جیسے آج ہیں تو ہم پھر مظلومین کی مدد کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ جب ہم اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ظالم ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں چاہوں گا کہ بس مختصراً کوئی پیغام امام علی مقام کی زندگی سے اور اتحاد امت کے حوالے سے کیا پیغام ملتا ہے؟ امام علی مقام نے جو مثال قائم کی جی وہ مثال رہی دنیا تک امر رہے گی جی، کہ ہمیشہ باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ ڈٹ جاؤ، بقول شاعر کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کیا بات، کربلا جنگ ہے وقت کے سلطانوں سے۔ کیا بات، کیا وہ بات، سلطان جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی آمریت نافذ کرتے ہیں، ان کے سامنے انسانیت کو اٹھ کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہے کربلا، اور یہ ایک عظیم پیغام۔ جزاک اللہ۔ قبلہ مسعودی صاحب آخر میں بس آخری جملہ تو یہی ہوگا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، کیا بات، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بات آج پاکستانیوں کو سب کو مل کر کے کیا کرنا چاہیے
کہ سب کو عزادار حسین بننا چاہیے، حسینی لشکر میں آنا ہے بے شک ہم کو یزیدی لشکر سے باہر نکلنا ہے، اور کوئی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ واضح کہوں گا، حسین کسی مسلک کا امام نہیں ہے، بے شک حسین رحمت للعالمین کے نواسے ہیں۔ بے شک حسین کیا ہے؟ دین کی پہچان ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو حسینی بننا چاہیے، یزیدیت سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بہترین پیغام خود امام علی مقام کی زندگی سے ایک بہت بڑے دانشور نے بہت خوب کہا کہ واقع کربلا کے بعد امام علی مقام کی شہادت کے بعد دو ہی مکتب رہ گئے ہیں، یا ہے مکتب حسینی ہے یا مکتب یزیدی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر میں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مہمانان گرامی محترم جناب علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ محترم جناب مفتی قاضی احمد نورانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور قبلہ مولانا محمد حسین مسعودی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔